اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 172 پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر، اس کے باوجود کہ وہ کھا چکے تھے زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہتر کارکردگی دکھائی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا یعنی ڈرے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے یعنی ثواب ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ جنگ احد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب وہ دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا تو اللہ کا رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے کہ آ جاؤ لڑو یہاں، تو ان میں سے کچھ جو ساتھی تھے مسلمان تھے وہ پلٹ آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو زخم ملا تھا، یعنی ان کو جنگ میں جو ہارے تھے، جو انہوں نے جو ان کے باقی جو ساتھی جن کو تیر لگ رہے تھے، تو زخم ہونے کے باوجود بھی وہ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی پکار پر بہتر کارکردگی دکھائی اور واپس آ کے لڑے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت اجر عظیم ہے یعنی ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کی پکار کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھی منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ رسول جس کو اللہ تعالیٰ کر کے بھیجتے ہیں ان کا منصب یہ ہوتا ہے۔ رسالت کا جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو جو مان رہے ہوتے ہیں، اس کے ہر حکم کو جو لبیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ بھی ان کو وہ اپنا ایک اس طرح سمجھے کہ درجہ دیتا ہے اس کی آواز کو، اس کے کام کو۔ جب ہم اس کے کام کو اللہ کا کہنا مانیں گے تبھی تو ہم ان کی پیروی کریں گے۔ یہ درجہ ان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ان کا وہ حق ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ تھے وہ اس ٹائم کے لوگ اس کو پہلے رسول ہی نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے کہ جب ہم ان کے رسول مانیں گے تو وہ اس کو پھر وہ درجہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ آج کل کے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ رسالت کا منصب کیا ہے، اور رسالت کو جس کو رسول مانا جاتا ہے ان کو اس کو پھر کیا درجہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جدی پشتی ہم مسلمان ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا بھی انہوں نے مسلمانی کا نام رکھا ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس مسلمان کہنا سب کچھ ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ جدی پشتی کام نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کی عقل سے بندہ وہ کام کرے گا، اور وہ جب عقل سے کام کرے گا اور سوچے گا تو پھر اس کو اپنے ایمان کا ہی پتہ چلے گا، اور مسلمانی کے دعویٰ اور اس کے تقویٰ کا ہی پتہ چلے گا کہ مسلمانی جب ہم مان رہے ہیں مسلمان خود کو تو پھر وہ ہم پر کیا احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ کہا تھا ان لوگوں نے کہ بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے میں، لہذا ڈرو ان سے، سو زیادہ کر دیا اس بات نے ان کا ایمان، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ یعنی کافر لوگوں نے ان لوگوں سے کہا تھا، مسلمان لوگوں سے بھی، آپ کے خلاف بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے، تو آپ ان سے ڈرے، وہ بہت لوگ بہت جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا جنگجو ہیں۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جس طرح آج کل کہا جاتا ہے نا اللہ اور اللہ کا رسول، نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ رسول زندہ تھے، انہوں نے یہ کیا کہا ہے،
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، یعنی کافی اللہ ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل کے جو ہے نا ہر کام کے بیچ میں رسول کو گھسیٹ دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ رسول کا درجہ جو ہے رسالت کا، وہ اس کام کے حساب سے جو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ رسالت کا درجہ ہم کہاں اور کس معنی میں لیں گے، اس کے حکم کے معنی میں لیں گے، وہ تو آپ لوگ کرتے نہیں ہو، اس پہ تو آپ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نمازوں میں اختلاف ہے، اس وجہ سے روزوں میں اختلاف ہے، حکم کے ماننے میں تو آپ لوگوں کا اختلاف ہے۔ جہاں رسالت کا کام ہی نہیں ہے، جہاں صرف اللہ کا کام ہے، آپ رسول کو دربار میں لے کے آ جاتے ہو، جو شرک کے معاملے میں آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ اور رسول کے درجات کو سمجھا جائے، اور ہر جو درجہ ہے کسی کا، اس کے کام کی نوعیت کو سمجھا جائے، پھر آیتوں کو سمجھا جائے، تب آیتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی، ویسے نہیں آئیں گی۔ تو انہوں نے کہا، جب ان لوگوں نے کہا ان سے کہ بھئی آپ کے خلاف بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں، بہت جنگجو ہیں، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول کے جو کام ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے ان کو سمجھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نتیجہ یہ نکلا، یعنی اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوٹے اللہ کا انعام لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا، جو ایک ایسا درجہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو اپنی دنیا ان کے لیے تخلیق کی، وہاں ان کو زندہ کر کے رکھا گیا، ان کو بہت بڑا اجر دیا گیا۔ اور انعام وہ لوٹے اللہ کا انعام لے کر اور اس کا فضل لے کر، نہ پہنچا انہیں کوئی نقصان، اور چلے وہ اللہ کی رضا پر، اللہ کی خوشی پر، یعنی جو لڑ رہے تھے وہ اللہ کی خوشی کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے لڑ رہے تھے کہ ہمیں آگے والی دنیا، یعنی جو قیامت میں آگے جب اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر کے اٹھائیں گے قیامت کے دن، تو ہمیں وہ اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشی ملے گی، جنت ملے گی۔ یہی تگو دو تو ہر انسان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ خوش ہو جائے، اور ہمیں جو آگے والی دنیا جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے، اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اجر ملے، ہم وہاں بچ جائیں۔ تقودی ساری تو اسی کی ہے، جنت اور دوزخ کی۔ اگر کسی کو جنت اور دوزخ کی فکر نہیں ہے تو پھر کس چیز کی تگودو کر رہا ہے، کوشش کس چیز کی کر رہا ہے؟ پھر جب جہنم میں جائے گا نا تو وہ اس کو پتا چلے گا کہ جہنم ہے کیا چیز، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ جو بچ گئے نا وہ خوشیاں منائیں اس جگہ سے۔ یہاں کی دنیا کی اگر تھوڑی سی بندے کی کسی کو غم مل جاتا ہے تو اس کو اللہ اللہ یاد آ جاتا ہے، تو یہ دوزخ میں ایسے ہی چپ کر کے بیٹھا رہے گا۔ یہ ساری کہاوتی باتیں اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ دوزخ ہے کس چیز کا نام، وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید بس ایسے ہی کوئی بس نام ہے، ایسے کوئی نام نہیں ہے۔ آیتوں کو سمجھیں اور آیتوں کو جو ہے نا بالکل ریئل حقیقت ذہن میں رکھ کے پھر سوچیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ مالک ہے عظیم یعنی بڑے فضل کا، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اتنا فضل دیتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں جنت تک لے جانے کے لیے سبب بنے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر غضبناک ہو۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے، اور ان آیات کو، قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔